تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ابراہیم آیات 28 تا 34۔ آگے کا مضمون آگے نہایت صاف الفاظ میں پہلے قریش کو تہدید و وعید ہے کہ چونکہ انہی نے اپنی قوم کو اس ہلاکت کے گھڑے میں گرایا ہے، اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی کی بشارت ہے اور ساتھ ہی اس کامیابی کے لیے انہیں جو تیاری کرنی چاہیے اس کی طرف اشارہ۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے عوض میں کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھڑے جہنم میں لا اتارا، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر کے ہٹائیں۔ کہہ دو چند دن عیش کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، پیشتر اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور بادلوں سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف قسم کے پھل تمہارے رزق کے لیے پیدا کیے، اور کشتی کو تمہارے نفع رسانی میں لگا دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا، اور سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا۔ دونوں ایک اندازے پر گردش میں ہیں، اور دن اور رات کو بھی، اور تم کو ہر اس چیز میں سے بخشا جس کے تم طالب بنے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کا شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک انسان بڑا ہی حق تلف ناشکرا ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ الم ترا کے خطاب میں فی الجملہ اظہار شان اور اظہار تعجب کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہاں سیاق و سباق دلیل ہے کہ موقع اظہار تعجب اور ملامت کا، اور اشارہ قریش اور ان کے لیڈروں کی طرف ہے، اس لیے کہ عرب میں انہی کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو، جیسا کہ احلوا قومہم دار البوار کے الفاظ سے واضح ہے، شرک اور کفر کے گھڑے میں دھکیلا، اور اس طرح اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جہنم کا سامان کیا۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، یعنی ان کو نعمتیں تو تمام اللہ کے فضل و رحمت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے
جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے ملیں۔ خدا نے ان کو حرم کی پاسبانی کی بدولت تمام عرب کی سیادت اور قیادت بخشی، ان کو بدویانہ اور غلہ بانی کی غیر مطمئن زندگی کی جگہ شہری زندگی کا سکون بخشا، ایک وادی غیر ذی زرع میں رزق اور فضل کے دروازے کھولے، لیکن انہوں نے اس سب کی یہ قدر کی کہ کفر اور شرک کی زندگی اختیار کر لی اور بہت سے شرکاء و شفعاء ایجاد کر کے خلق کو خدا سے موڑ کر ان کی طرف جھونک دیا۔ کل تمتعوا الی الآیہ، یعنی ان کو سنا دو کہ چند دن عیش کر لو، اس لیے کہ بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ خدا کے خوان کرم کی نعمتوں سے متمتع ہونا اور سر نیاز و عقیدت دوسروں کے آگے جھکانا زیادہ دیر چلنے والی بات نہیں، یہ چند روزہ مہلت ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ خلال کے معنی دوستی اور مواخات کے ہیں، اور لفظ بیع بعض مواقع میں خرید و فروخت دونوں معنوں میں آتا ہے۔ جب تبادلہ چیز کا چیز سے ہو تو معاملہ کے دونوں فریق بائع بھی ہوتے ہیں اور مشتری بھی۔ قریش کو انذار کے بعد اب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور خدا کی راہ میں سرًا اور علانیہ دونوں طرح خرچ کریں۔ سرًا اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصل روح اخلاص ہے، اور یہ اسی انفاق میں پایا جاتا ہے جو در پردہ ہو، اور علانیہ اس لیے کہ ایک پہلو اس کا بھی باعث خیر و برکت ہے، وہ یہ کہ اس سے دوسروں کو انفاق کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے۔ سرًا کی تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کا انفاق اولیٰ و افضل ہے۔ لا بیع فیہ ولا خلال میں اس انفاق کی اصل ضرورت کا اظہار ہے کہ اصلاً یہ دوسروں کے لیے مطلوب نہیں، بلکہ خود خرچ کرنے والے کی اپنی نجات و فلاح کے لیے یہ مطلوب ہے، اس لیے کہ آگے ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور رشتہ داری کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو یہی انفاق جو کسی نے اللہ کی راہ میں کیا ہوگا۔ آیت کے الفاظ، اس کے اسلوب اور موقع و محل پر اچھی طرح غور کیجئے تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے مستقبل کی کامیابی کی بشارت بھی مضمر ہے۔ اس کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ قریش نے تو جو امانت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں پائی تھی، اس کے تمام مقاصد برباد کر کے رکھ دیے۔ اب اہل ایمان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس امانت کے امین بنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے جو اوپر گزر چکا ہے کہ نعمتیں تو ساری کی ساری اللہ نے بخشیں، لیکن ظالم مشرکوں نے ان میں سے ایک ایک کو اپنے مزعومہ دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ بارش، کشتی، دریا، سورج، چاند، شب اور روز، سب کو انسان کی نفع رسانی میں اللہ نے سرگرم کیا، لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو تو نادانوں نے خود دیوتا بنا لیا، اور جن کو دیوتا نہیں بنایا ان پر دوسرے دیوتا حاکم و متصرف بنا دیے اور ان کی جے پکارنے لگے۔ سخر لکم کا مفہوم ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی شے کو کسی کی نفع رسانی میں لگا دینے کا ہے۔ آسمان و زمین، سورج اور چاند سب مسخر خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، البتہ خدا نے ان کو انسان کی نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، دائب کے معنی مستمر کے ہیں، یعنی ایک ہی انداز، ایک ہی راہ اور ایک ہی مدار و مستقر پر۔
سیکنڈ اور منٹ کی پابندی کے ساتھ اپنی مفوضہ خدمت کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ مجال نہیں کہ اس میں سر منہ فرق آنے پائے۔ غور کرو کہ یہ ان کے دیوتا ہونے کی علامت ہے یا اصل حاکم کائنات خدائے عزیز و علیم کے محکوم و محقور ہونے کی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ خطاب انسان سے بحیثیت انسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی فطرت و خلقت کی روح سے جن چیزوں کے محتاج بنائے گئے ہو، ان ساری چیزوں میں سے اللہ نے تمہیں اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق بخشیں۔ طلب اور اس کے جواب میں یہ کامل مطابقت خود سب سے بڑی شہادت اس بات کی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تمہاری ساری ضرورتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لفظ انسان اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن انہی مشرکین کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں گزرا، چونکہ وہ اپنی نالائکی کے سبب سے لائق التفات نہیں، اس وجہ سے بات عام صیغے سے کہہ دی گئی۔ ظلومن کے معنی حق کو تلف کرنے والا۔ ہم دوسرے مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ شرک کا ارتکاب کر کے انسان خدا کے حق کو بھی تلف کرتا ہے اور خود اپنے نفس کے حق کو بھی۔ کفار کے معنی ناشکرے کے ہیں، جو نعمت تو کسی اور سے پاتا ہے اور گن کسی اور کے گاتا ہے۔